الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ آج 6 محرم الحرام اور آج کے دن آپ نے یہ تسبیح پڑھ لینی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو رزق تقسیم کیا جائے گا۔ یہ ایک ایسا خاص عمل ہے، بس ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، اللہ پاک آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ ماہ محرم الحرام کی فضیلت اور برکات تو آپ جانتے ہی ہیں۔ محرم الحرام کے مہینے میں بہت سے ایسے واقعات پیش آئے کہ جن کو سن کر دل لرزاں ہو جاتا ہے۔ تو سب سے جو بڑا واقعہ اس مہینے میں پیش آیا، جس کی وجہ سے تاریخ آج بھی گواہی دیتی ہے اس مہینے کی، وہ ہے ماہ محرم الحرام میں واقعہ کربلا۔ واقعہ کربلا یوں تو سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے کے 30 دن اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوتے ہیں، لیکن اللہ عز و جل نے اپنے پورے سال کے بعض ایام کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے اور ان ایام میں کچھ مخصوص احکام فرمائے ہیں۔ یہ محرم کا مہینہ بھی ایک ایسا مہینہ ہے جس کو قرآن کریم نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ تو آج محرم الحرام کے حوالے سے روحانی وظائف چینل ایک ایسا عمل آپ کے لیے لایا ہے۔ اگر آپ دولت چاہتے ہیں، رزق چاہتے ہیں، پیسہ چاہتے ہیں، کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، تو آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ عز و جل۔ اس ایک دن کے عمل سے 10 محرم الحرام آنے سے پہلے اللہ پاک آپ کو اتنا رزق، اتنی دولت عطا فرما دے گا، آپ لوگوں میں تقسیم کریں گے لیکن کبھی بھی کم نہ پڑے گی۔ محرم الحرام کا یوں تو پورا مہینہ ہی برکتوں والا ہے، لیکن محرم کی جو 10ویں تاریخ ہے اسے عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے 10واں دن۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور برکت کا حامل ہے۔ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک عاشورہ کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا تھا۔ بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس وقت عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے کو سنت اور مستحب قرار دیا۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن کا روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اس شہادت کے پیش آنے کی وجہ سے عاشورہ کا دن مقدس اور حرمت والا بن گیا۔ یہ بات بھی ہے، لیکن خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارکہ میں عاشورہ کا دن مقدس سمجھا جاتا تھا، اور آپ نے اس کے احکام کے بارے میں فرمایا کہ قرآن کریم نے اس حرمت کا اعلان فرمایا ہے۔ حضرت امام حسین کی شہادت کا واقعہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے تقریباً 7 سال بعد تقریباً پیش آیا تھا، لہٰذا یہ بات درست نہیں کہ عاشورہ کی حرمت اس واقعے کی وجہ سے ہے۔ اور روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، اس مہینوں میں بہت سے ایسے بدعات اور منکرات ہیں جن سے بچنا چاہیے۔ اس حرمت والے مہینوں میں لوگ اپنی جانوں پر ظلم اور اپنی طرف سے عبادت کرتے ہیں، لیکن عبادت کے نئے طریقے نہیں گھڑنے چاہیے جو کہ بدعت ہے۔ تو آپ لوگ اس ماہ محرم الحرام کی فضیلت و برکات تو آپ بہت سے بہن بھائی جانتے ہیں۔ تو اس میں ایک چیز جو بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں ہمیں واقعہ کربلا سے سیکھنا چاہیے کہ واقعہ کربلا میں کیا چیز ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دین اسلام کی خاطر جام شہادت نوش کر دیا، اور آخری وقت میں بھی آپ سجدہ ریز تھے۔ سجدے کی حالت میں آپ نے جام شہادت نوش کیا اور یہ بتا دیا کہ نماز کس قدر ضروری ہے۔ آج ہم پر تھوڑی سی مصیبت آتی ہے، تھوڑے سے کام آتے ہیں، ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا آپ لوگ، اگر آپ نے کوئی عمل کرنا ہے، حضرت امام حسین کی سنت پر عمل کرنا ہے،
آپ کی چیزوں پر عمل کرنا ہے تو آپ نے نماز کی پابندی کو سب سے پہلے لازم قرار دیں۔ اگر تو آپ 5 وقت کے نمازی ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ آپ حضرت امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں، اور اس سے بڑھ کر محبت کرنے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو آج کا جو خاص وظیفہ ہے وہ 6 محرم الحرام کے حوالے سے ہے۔ 6 محرم الحرام منگل کے دن آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اتنی دولت، اتنا رزق آئے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے، کیونکہ ماہ محرم کا مہینہ ہوتا ہی برکتوں والا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے اس دن، یہ آیت جو میں نے سامنے سکرین پر لکھی ہے، یہ آپ نے پڑھ لینی ہے، بہت ہی خاص ترین ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ آیت جو سامنے سکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ نے سب سے پہلے تو 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے پڑھنا ہے یہ آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ آیت آپ نے پڑھ لینی ہے، اس کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 دانے آپ نے لگاتار پڑھنے ہیں 100 دفعہ، اور کسی بھی ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے۔ اس وظیفے کی عام اجازت ہے، ہر بہن بھائی اس عمل کو کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو پہلے 100 مرتبہ درود پاک پڑھ کے روحانی وظائف چینل کے لیے دینا ہوگا۔ 100 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، عام اجازت ہوگی۔ اور اگر آپ سب بہن بھائی جتنے بھی ہیں یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس وظیفے کا کوئی وقت نہیں، کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس کو باوضو حالت میں کرنا ہے، اور مکمل نیت فرما لیں کہ میں اس عمل کو کس لیے کر رہا یا کر رہی ہوں۔ اس کے بعد آپ اس عمل کو شروع کریں، انشاءاللہ بہت زیادہ برکتیں ہوں گی۔ اللہ پاک آپ کو غیب سے رزق کے خزانے عطا فرمائے گا، کیونکہ اس کے پاس کمی نہیں ہے۔ وہ جب دینے پہ آتا ہے اپنے بندے کو بے شمار نواز دیتا ہے، بندے کی اتنی امید نہیں ہوتی جتنا وہ نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ لہٰذا اپنے رب سے زیادہ مانگیں، تھوڑا نہیں، اتنا مانگیں جتنا کہ رب کی شان ہے۔ تو آپ لوگ اگر اسی طرح سے دعاؤں میں بھی نام شامل کروانا چاہتے ہیں، جلدی جلدی دعاؤں میں اپنا نام شامل کروائیں، انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا، آپ کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی، آپ کی مشکلوں کے لیے، پریشانیوں کے حل کے لیے، آپ کی مصیبتوں سے نجات کے لیے، جس طرح کی بھی دعا کروانا چاہتے ہیں آپ کا نام لے کے خصوصی آپ کے لیے دعا کی جائے گی۔ تو آپ لوگ جلدی سے دعا میں اپنا نام شامل کروائیں۔ تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اللہ پاک قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں پر رحمت کا سایہ عطا فرماتا ہے، آپ پر بھی رحمت نازل ہوگی۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔